بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری ماں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو میں حیران رہ گئی۔ آج کل کے زمانے میں عمرہ کرنا بھی کون سا آسان تھا، لیکن بہت خوش تھی، اور جب وہاں پر پہنچے تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پر تھوڑی دیر بعد ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب میں بھی ان کے ساتھ اکیلی تھی، اس لیے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ماں تو بے ہوش ہی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب ہم نے وہی کرنا ہے جو کسی گناہ گار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ گناہ گار؟ میری ماں کہاں سے گناہ گار ہوئی؟ میری ماں تو ایک نیک شریف عورت ہے، اور میری ماں کی نیکی کے قصے تو پورے پاکستان میں پھیلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں اور کتنی حقیقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے میری ماں کے لیے ایک سزا سنا دی، اور وہ سزا بھی ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد، یعنی کہ ان کی میت کو سزا سنا دی گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری نیک اور پارسا ماں پر یہ لوگ اس قسم کا الزام لگا رہے تھے، اور ان لوگوں کو آخر کیا تھا کہ ان کو وہ سب کس نے بتایا۔ میں تو تب حیران ہوئی جب انہوں نے اپنی سزا کو عملی جامہ پہچان بنانے کی کوشش کی۔ مجھے کہا کہ آپ دور ہٹ جائے، نہیں تو ہم آپ کو بھی اس سزا میں شامل کر لیں گے۔ اور انہوں نے میری ماں کو سزا یہ دی کہ جب میری ماں مر گئی تو ان کے سارے میرا نام سونیا ہے اور میری ماں کا نام فریدہ تھا، اور میری ماں اور میں اس دنیا میں بالکل اکیلے تھے۔ ویسے تو ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، لیکن سب کے اپنے اپنے پورشن تھے۔ ایک ہی بڑے گھر میں رہتے ہوئے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ جب میری ماں بیوہ ہوئی تو سب نے کہا کہ ہم لوگ ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ سب نے منہ بھر کے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اس کے بعد کسی نے بھی ہماری خبر نہ لی۔ ہماری زندگی اس وقت بدلنے لگی جب گھر کے معاشی حالات بگڑ گئے، کوئی سہارا نہ تھا۔ ہر ماں نے سخت فیصلے کرنے شروع کیے۔ اس نے مردوں کو نہلانے کا کام شروع کیا، جو ہمارے خاندان کے لیے بالکل انوکھا تھا اور ناپسندیدہ قدم تھا۔ محلے اور خاندان والوں نے باتیں بنائی، تانے دیے اور ہمیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ماں ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں یہ نہ کروں تو پھر ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ وہ نہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر اس کے پاس تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے اس نے سلائی اسکول کا انتظام کیا تاکہ وہ کچھ سیکھ لے اور اپنا حصہ ڈال سکے، لیکن میرے دل میں سلائی کے لیے کوئی شوق نہ تھا، اور میری توجہ کہیں اور بھٹکتی رہی۔ آہستہ آہستہ ماں نے اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی اور محلے کی عورتوں میں مشہور ہو گئی۔ جب بھی کسی عورت کی میت ہوتی، لوگ اسی کو بلاتے۔ وہ نہایت سکون اور وقار سے اپنا کام کرتی اور لوگ اس کی مہارت کی تعریف کرنے لگے، لیکن یہ تعریفیں ہمیں ان تانوں کا زخم نہیں بھلا سکتی تھی جو شروع میں برداشت کرنا پڑے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، تو کوئی بھی یہ فکر نہیں کرتا تھا کہ ہم نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی میری ماں نے میرے لیے نئے کپڑے بنانے شروع کیے یا میری ضروریات پوری کرنا شروع کی، سب کی نظریں ہم پر مرکوز ہو گئی۔ شروع میں یہ نظریں خاموش تھی، لیکن جلد ہی سوالات اٹھنے لگے۔ ہماری مالی حالت ابتدا میں بہت خراب تھی۔ ماں کا مردے نہلانے کا کام ایسا نہیں تھا کہ اس میں بہت زیادہ پیسے ملتے۔ ایک معمول سی رقم دی جاتی، اور وہ بھی کبھی کبھی، کیونکہ مرنے والے کے لواحقین پہلے ہی صدمے میں ہوتے، اور ماں یہ سمجھتی تھی کہ ان سے زیادہ پیسے لینا مناسب نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ لوگ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے شکریہ کے طور پر 2 کلو دال دے دی تھی، اور کسی نے 2 کلو مالٹ۔ اس وقت ماں کو یہ چیزیں بھی غنیمت لگتی تھی، لیکن ان پر ہمارے گھر کا خرچ نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے ایک میت کے غسل کے بعد گھر واپس آئی تو خالی ہاتھ تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر وہاں تھی، پھر بھی کچھ لے کر نہیں آئی؟ ماں نے کہا کہ بیٹا ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس وقت میری ماں کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک ہمت تھی جو مجھے حیرت زدہ کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے ماں کا کام محلے میں مشہور ہوا، لوگوں نے اس کی مہارت کو سراہنا شروع کیا۔ اب ماں کو کام کے بدلے معقول رقم ملنے لگی، لیکن ماں نے مجھے سختی سے ہدایت دی کہ کسی کو نہ بتاؤں کہ ہمیں کتنے پیسے مل رہے ہیں، یہ ہمارا راز ہے۔ سونیا، کسی کو ہمارے کام کی حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن راز کب تک چھپ سکتے ہیں؟ ہمارے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ ماں نے میرے لیے کچھ کپڑے سلوا دیے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان کپڑوں نے پورے خاندان کی نظریں ہم پر جما دی تھی۔
इस बड़े घर के जितने पोर्शन थे सब में हमारे और उनके ख़ानदान थे। उन सब के घरों में फ्रिज थी, लेकिन जब भी मैं उनसे बर्फ़ मांगने जाती मुझे साफ मना कर दिया जाता। ये तल्ख़ रवैया हमेशा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता था। लेकिन फिर एक दिन माँ ने अपनी जमा पूंजी से एक फ्रिज खरीदा। मुझे वो दिन आज भी याद है जब माँ ने कहा कि अब हम भी ठंडा पानी पिएंगे, अब हमें किसी से बर्फ़ मांगने की ज़रूरत नहीं। उस दिन हमारी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी खुशी का इजाफा हुआ। अब घर में और भी ज़रूरी अशिया आने लगी। एयर कूलर, किचन के सामान और दीगर चीज़ें जो पहले ख्वाब लगती थी अब हकीकत बनने लगे। माँ ने बेड भी ख़रीद लिया ताकि वो और सोनिया ज़मीन पर न सोए। मैं अब भी वो दिन याद करती हूँ जब बेड आया था और हम दोनों ने उसे देखकर एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमें मिल गई हो। लेकिन इन सब चीज़ों के आते ही मोहल्ले और ख़ानदान वालों की बातें भी बढ़ने लगी। मैं अक्सर माँ के पास जाकर शिकायत करती कि लोग हमसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कोई और काम तो नहीं करती, या तुम लोग अचानक इतने खुशहाल कैसे हो गए। ये सवालात मुझे अंदर से तोड़ देते थे। एक दिन मैंने माँ से कहा कि माँ, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, वो हमेशा शक करेंगे। माँ ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि बेटा इन बातों का जवाब ही न दिया करो, हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। माँ ने हमेशा मुझे हौसला दिया, लेकिन इन बातों का असर तो हमारी ज़िंदगी पर पड़ता था। जब आपके अपने ही सवाल उठाएं और आपके किरदार पर उंगलियां उठाएं तो ये बात आसान नहीं होती। लेकिन माँ के हौसले ने मुझे हमेशा मजबूत बनाया। लेकिन साथ ही एक फ़ख्र भी था। मेरी माँ ने ज़िंदगी की मुश्किल तरीन दिनों में भी हार नहीं मानी। उसने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, यह हमेशा इज़्ज़त का रास्ता होता है। एक हकीकत तो ये है कि लोग हमेशा बातें करते हैं, चाहे आप कुछ भी करें या ना करें। ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप उसके पास कुछ ना हो तो लोग आप पर रहम जताते हैं और बातें करते हैं, और अगर आपके हालात बेहतर होने लगे तो भी सवाल उठाते हैं। मैंने ये बात बहुत छोटी उम्र में समझ ली थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे खुद अपनी माँ पर शक होने लगा। एक दिन मैंने अपनी माँ को अलमारी में कुछ रखते हुए देखा। उनके हाथ में पैसों का एक बड़ा गुच्छा था, इतना बड़ा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। मेरी तो हैरत का कोई ठिकाना ही ना था। मैंने उनसे फ़ौरन पूछा, ये क्या है, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लेकिन माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए झूठ बोला, कुछ खास नहीं। उनके लहजे में अजीब सी सख्ती थी और मैं उनसे मज़ीद सवाल ना कर सकी, लेकिन मेरी बेचैनी कम ना हुई। मौका देकर जब माँ किसी काम से बाहर गई, मैंने अलमारी का वो हिस्सा खोला जहाँ उन्होंने वो पैसे रखे थे। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वहाँ वाकई वही पैसे पड़े थे, साफ और गिनती के लिए रखने लगा। वहाँ वाकई वही पैसे पड़े थे, साफ और गिनती के लिए तैयार। मैं हैरत ज़दा हो गई और मेरे जहन में सवाल उठने लगे कि ये पैसे कहाँ से आए। एक मैयत को गुस्ल देने के लिए कोई इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? मेरे दिमाग में ख्यालात की एक जंग छिड़ गई। लोग तो खुशियों में पैसे देते हैं, गम के मौका पर नहीं। तो फिर माँ को ये पैसे किस खुशी में दिए गए? क्या वो कुछ और कर रही हैं जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं? मेरे दिल में कई वसवसे उठे, लेकिन मैं उनसे पूछने की हिम्मत ना कर सकी। शाम को जब वो घर वापस आई तो उनके हाथ में एक नया मोबाइल फ़ोन था। वो बड़ी खुशी से बोली, देख, मैं तेरे लिए फ़ोन ले आई हूँ। तो कह रही थी ना कि बड़ा फ़ोन चाहिए। मेरी उम्र उस वक्त ज़्यादा न थी और उस उम्र में नए फ़ोन या कीमती चीज़ों का शौक़ फितरी था। मैं उनकी खुशी में शामिल हो गई और उनसे वो सवाल पूछने की हिम्मत भी ना की जो मेरे दिल में थे। उन पैसों का जिक्र मेरे जहन में दब गया और मेरा ध्यान उस नए फ़ोन जीप से होते जा रहे थे। माँ ने मेरे जहेज़ की तैयारी शुरू कर दी थी और वो सोने के ज़ेवरात ख़रीदने लगी। हर मैं हैरान थी कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो रहा है। सोना तो उस वक्त बहुत महंगा था। हर माँ के काम से इतने पैसे आना मुमकिन नहीं था। उनकी आमदनी कभी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो एक साथ इतनी बड़ी ख़रीदारी कर सके। माँ ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। जब किसी मैयत को गुस्ल देना होता तो कोई उन्हें लेने आता और वो चली जाती। वह दिन बाहर गुजरता और शाम को वापस आकर अपनी मामूल की ज़िंदगी में मशगूल हो जाती। लेकिन उन दिनों जब वो बाहर जाती थी, मुझे अजीब सा शक होने लगा। कुछ तो था जो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे सवाल करूं। मेरे दिल में ये खौफ भी था कि अगर उन्होंने कह दिया जो भी कमा रही हूँ तुझे ही खिला रही हूँ, तो मैं उनका सामना कैसे करूँगी।
ان کی محنت اور قربانیوں کو دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کے لیے یہ سب کچھ شاید بہت معمولی تھا، لیکن میرے رویے میں تبدیلی ایک معمہ بن چکی تھی۔ ایک اور دن ایسا آیا جب انہوں نے میرے لیے ایک نیا ڈریس خریدا جو بہت مہنگا اور خوبصورت تھا۔ میں نے ڈریس دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا، لیکن میرے اندر ایک خلش نے سر اٹھایا، وہ خلش جو ہر بار نئے تحفے یا قیمتی چیز کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچتی کہ ماں کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہیں جو ان کی آمدنی اتنی بڑھ گئی ہے۔ ماں کے بارے میں سوالات میرے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کیا وہ کسی اور کام میں ملوث ہیں؟ کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا راز ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ لیکن پھر میں سوچتی کہ اگر ایسا ہے بھی تو وہ یہ سب کچھ میرے لیے ہی کر رہی ہیں، میرے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہی ہیں، تو کیا مجھے ان سے سوال کرنے کا حق ہے؟ یہ سوچ کر میں خود کو خاموش رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ میری ماں کے رویے اور ان کے رازوں نے میرے ذہن میں ایک ہلچل مچا دی، لیکن میں ان کی محبت اور قربانیوں کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ان کی محبت میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھی اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے خود کو ان کے فیصلوں اور رویے کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف کر لیا، لیکن یہ سوالات میرے اندر ایک طوفان کی طرح موجود تھے جو کبھی کبھی مجھے چین سے سونے بھی نہ دیتے تھے۔ ان کے پیسوں کا راز، ان کے رویے کی تبدیلی اور ان کے ساتھ جڑے سوالات میرے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکے تھے جس کا جواب تلاش کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ جب میری ماں نے کہا کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں تو مجھے ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ عمرہ ہمیشہ سے ایک ایسی سعادت تھی جس کا حصول ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے، لیکن میرے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ عمرے پر جا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ماں نے ہمیشہ کی طرح سادگی سے جواب دیا، میں کافی عرصے سے پیسے جمع کر۔ یہ جواب میرے لیے مطمئن کرنے والا نہ تھا۔ میرے دل میں عجیب سا شبہ پیدا ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ 6 یا 7 سال کا عرصہ گزارا تھا جب ماں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور ان سالوں میں نہ صرف وہ گھر کی روزمرہ ضروریات پوری کر رہی تھی، بلکہ انہوں نے گھر کے سامان، میرا جہیز اور دیگر مہنگی اشیاء پر بھی بے تحاشا خرچ کیا تھا۔ ان تمام اخراجات کے باوجود اتنی بچت کیسے ممکن تھی؟ جب میں نے دوبارہ ماں سے سوال کرنے کی کوشش کی تو وہ کچھ چڑچڑی ہو گئی، کہنے لگے کہ یہ سب باتیں چھوڑو اور ہمیں بلاوا آیا ہے اور ہمیں اس سعادت کو حاصل کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ان کے لہجے میں ایک ایسا یقین تھا کہ میں مزید بحث کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے سوچا کہ جو بھی ہو مجھے اپنی ماں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خاندان والوں کو جب پتہ چلا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو جیسے ان کے منہ کھل گئے۔ ایک کے بعد ایک سوال شروع ہو گئے۔ ان کے پاس اتنے اپنے پیسوں سے جا رہے ہیں، کہیں یہ کسی غلط کام سے تو نہیں کما رہے؟ ان سوالات کے تیر ہمیں ہر طرف سے آ کر لگ رہے تھے۔ ماں نے ان سب سوالوں کا سامنا بڑی بے خوفی سے کیا۔ انہوں نے ان سب کو سختی سے جواب دیا اور کہ ہم محنت سے کما رہے ہیں اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں بڑے نصیبوں والے لوگ جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہونے کے باوجود تمہیں توفیق نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ماں کے یہ الفاظ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہمیں اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے تھے، خاص طور پر ایسے موقع پر جب ہم اللہ کے گھر جا رہے تھے۔ لیکن ماں کے اعتماد نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ وہ بڑی ہیں اور انہیں زیادہ سمجھ ہے۔ جس دن ہم روانہ ہوئے میرے دل میں خوشی اور تجسس دونوں تھے۔ میں نے کبھی اس شہر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ ہر اب پہلی مرتبہ نہ صرف کسی اور جگہ جا رہی تھی بلکہ وہ جگہ خانہ کعبہ تھی جہاں ہر مسلمان کا دل جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل سکون اور خوشی سے بھر گیا۔ جب ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو شکر کے تھے، خوشی کے تھے اور شاید تھوڑے سے خوف کے بھی کہ کیا میں واقعی اس لائق ہوں کہ اللہ کے گھر جا سکوں۔ ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ کی رحمت سے سب ممکن ہے، دعا کرو کہ سب اچھا ہو۔ ان کے الفاظ میں ایک عجیب سی طاقت تھی جس نے میرا دل مطمئن کر دیا۔ جب ہم مکہ پہنچے اور پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھا تو میرے دل کی کیفیت بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی وہاں سے مٹائی ہو۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے لگا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں، ایک ایسی دنیا جو سکون، محبت اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ ماں نے مجھے بتایا کہ یہاں آ کر ہمیں اپنی ساری پریشانیاں
غم اور دل کے بوجھ اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، ہر واقعہ دعا قبول ہوتی ہے، یہاں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہر واقعی وہ لمحے میرے لیے زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے۔ ہم عبادت میں مصروف ہو گئے اور ماں نے مجھے سکھایا کہ کیسے طواف کرنا ہے، کیسے دعا کرنی ہے اور کس طرح دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارنا ہے۔ ہر لمحہ میرے دل کو سکون دیتا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق دی۔ لیکن عبادت کے ان پرسکون لمحات کے باوجود میرے دل کے ایک کونے میں سوالات اب بھی موجود تھے۔ ماں کی بچت کی کہانی پر میرا یقین مکمل نہ تھا۔ میں سوچتی رہی کہ آخر ماں نے اتنی بڑی رقم کیسے جمع کی؟ کیا وہ واقعی کسی اور کام میں ملوث ہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں؟ لیکن ان خیالات کو میں نے چھٹک دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ وقت عبادت اور اللہ سے قربت کا تھا، نہ کہ شک اور سوالات کا۔ ماں کے ساتھ یہ سفر نہ صرف روحانی تھا بلکہ میرے لیے ایک جذباتی سفر بھی تھا۔ ان کے ساتھ گزارے گئے وہ لمحات میرے جیسا ہی پرسکون اور خوبصورت تھا۔ ہم عبادات میں مصروف تھے اور دل سکون اور شکر کے جذبات سے لبریز تھا۔ لیکن ایک دن میری ماں نے ایسی بات کی جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ہم دونوں حرم میں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور دعا کر رہے تھے، اور وہاں موجود لوگوں کے درمیان ایک روحانی سکون کا ماحول تھا۔ اچانک ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، مجھے دعا کرنی ہے، تو ذرا یہاں سے اٹھ کر دوسری طرف چلی جا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ماں، دعا تو آپ میرے سامنے بھی کر سکتی ہیں، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ لیکن ماں کی نظریں عجیب سی تھیں۔ ان کے چہرے پر کچھ پریشانی اور الجھن کے آثار تھے۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں، مجھے اکیلے دعا کرنی ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ کو بتانی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میری باتیں نہ سنے، حتیٰ کہ تم بھی نہیں۔ ماں کے لہجے میں ایک ایسی سنجیدگی اور سختی تھی کہ میں مزید بحث نہ کر سکی۔ میرے دل میں سوالات تھے کہ آخر ایسی کون سی بات جو وہ صرف اللہ کو بتانا چاہتی تھی۔ لیکن میں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آنے لگے کہ کیا ماں کو کسی بات کا خوف تھا، یا وہ کسی گناہ کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ لیکن میں ان سوالات کے جواب نہیں جانتی تھی۔ جب میں کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی تو دور سے ماں کو دیکھتی رہی۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید ماں واقعی اپنی زندگی کے کسی بڑے بوجھ کو اللہ کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ ان کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھی بھر آیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ ماں کے دل کی تمام باتیں سن لے اور ان کے دل کو سکون دے۔ کچھ دیر بعد ماں نے دور سے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ میں واپس ان کے پاس گئی تو ان کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا کہ ماں، سب ٹھیک ہے؟ آپ کی دعا مکمل ہو گئی؟ انہوں نے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، ہو گئی، لیکن ان کے لہجے میں عجیب سی تھکن تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے فیصلے پر پہنچ چکی ہوں۔ لیکن ان کے لہجے میں عجیب سی تھکن تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے فیصلے پر پہنچ چکی ہوں۔ پھر اچانک انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو ہم اس جگہ پر نہیں رہیں گے جہاں ابھی رہ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں؟ ہمارا گھر تو وہی ہے، پھر یہ فیصلہ کیسے کر لیا آپ نے؟ ماں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہمیں ایک نئی زندگی دے، ایک نیا آغاز۔ اس جگہ پر رہنا ممکن نہیں رہا۔ ماں کے الفاظ میرے لیے بے حد پریشان کن تھے۔ میں نے پوچھا، پر وہ جگہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اور وہ گھر تو ہمارا حق ہے، ہم اپنا حصہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ماں نے گہری سانس لی اور کہا کہ وہ لوگ ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیں گے۔ یہ بات میں دل میں جانتی ہوں، وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جہاں عزت نہ ہو اور حق نہ ملے۔ ماں کے چہرے پر بے بسی کا سایہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حصہ تو ہمیں ویسے بھی نہیں ملے گا اور وہ لوگ ہمیں کچھ نہیں دیں گے، جھگڑے سے دور ہو جائیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پر ماں، پھر ہم کہاں جائیں گے اور آپ کہاں جائیں گی؟ انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تیرے لیے ایک اچھے انسان کی تلاش کروں گی، تیری شادی کرواؤں گی، اور اس کے بعد تو اپنی زندگی میں خوش رہنا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں بھی کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ اللہ ہے نا، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ ماں کی باتوں نے میرے دل میں بے شمار سوالات پیدا کر دیے۔ ان کی آنکھوں میں جو اداسی تھی، اس نے میرے اندر خوف پیدا کر دیا۔ آخر ماں نے اس سب کا فیصلہ اچانک کیوں کیا؟ گھر میں تو کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ وہ کسی پریشانی سے دو چار تھیں، یا انہیں کسی چیز کا اندازہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ماں کے الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔
ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملے گا، اور ان کی یہ باتیں میرے لیے سمجھنا مشکل تھیں۔ کیا وہ واقعی حقیقت جانتی تھی یا یہ ان کے دل کا وہم تھا؟ جی کی سچائی اور ان کی آنکھوں کے آنسو یہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی گہرے غم میں مبتلا ہیں۔ ماں نے اس دن مجھ سے کہا کہ بیٹی کچھ چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، اور کبھی کبھی انسان کو خود کو اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اس جگہ سے دور جانا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھ، وہ بہتر کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ماں کے چہرے پر ایک مضبوطی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن ایک بات واضح تھی، وہ ایک نئے راستے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اگلی صبح فجر کے وقت ہم لوگ حسب معمول حرم میں موجود تھے، اور ماں نے صبح سے ہی طبیعت کی خرابی کی شکایت کی، لیکن ان کا اصرار تھا کہ ہمیں عبادت کے لیے جانا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے، اس لیے جتنا وقت ہے اسے قیمتی بنانا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ آرام کریں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کے بارے میں میرے دل میں کچھ خدشات تھے، لیکن میں انہیں روکنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ماں پورے راستے تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ انہوں نے چند قدم چلنے کے بعد رک کر سانس لیا اور کہا کہ بیٹی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہی ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ میں نے ان کی بات سنی اور خاموشی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارا دیا۔ حرم میں پہنچ کر ہم نے عبادت شروع کی اور میں دعا میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ماں بیٹھتے ہی کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لینے لگی۔ پھر اچانک ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ ایک طرف گر گئی۔ میری چیخ نکلی کہ امی! میں نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کچھ مدد کے لیے آگے بڑھے، اور اسی دوران چند افراد جو شاید گارڈز تھے وہاں پہنچ گئے۔ میں نے سوچا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن ان کے چہرے پر ایک اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ عورت، ہم اسے تلاش کر رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا مطلب؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا، لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ماں کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ عورت بہت بری ہے، اس نے ایسے گناہ کیے ہیں جن کی سزا دی جائے گی۔ ان کے الفاظ سن کر میرا دل دہل گیا۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میری ماں ہے اور وہ ایک نیک عورت ہے، ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتی ہیں، اور آپ لوگ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری آواز کپ کپا رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان لوگوں کے چہرے پر کسی قسم کی ہمدردی کا شائبہ تک نہ تھا۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم اسے اسلامی قانون کے مطابق سزا دیں گے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سی سختی اور غصہ تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس حرکت یا کس گناہ کی بات کر رہے تھے۔ میرے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا، اور اسی دوران ایک اور گارڈ نے کہا کہ یہ عورت اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر میرے قدم زمین میں دھس گئے۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ماں کی طرف جھکی اور ان کا چہرہ دیکھا، لیکن ان کی سانسیں تھم چکی تھی۔ ان کی روح جیسے ان کے جسم سے نکل چکی تھی اور میری دنیا لمحوں میں بکھر گئی۔ میری ماں جو چند لمحے پہلے میرے ساتھ تھی، اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی باتوں نے میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت اپنے گناہوں کے باعث سزا کی مستحق ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ اسے عبرت کا نشان بنائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ ان کے الفاظ میرے لیے ناقابل یقین تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر میری ماں نے ایسا کیا کیا تھا جو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی اور روتے روتے کہا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ماں نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ تو ایک نیک عورت تھی اور وہ تو دوسروں کی مدد کرتی تھی، مردوں کو غسل دیتی تھی اور لوگوں کی خدمت کرتی تھی۔ آپ لوگ انہیں برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ان میں سے ایک شخص نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری ماں کا اصل چہرہ کیا تھا؟ وہ ایک کام کی آڑ میں گناہ کر رہی تھی، ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ وہ اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کر رہی تھی اور آج ان کا حساب چکا دیا گیا ہے۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور ان کے الفاظ میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ میری ماں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ وہ محنت سے کما رہی ہیں، لیکن یہ لوگ جن گناہوں کی بات کر رہے تھے وہ کیا تھے؟ میرا دل کسی بدترین خدشے سے لرز رہا تھا۔
میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ میری ماں نے کیا کیا ہے۔ میں ان کی بیٹی ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں جانوں۔ ایک اور شخص آگے بڑھا اور دھیمی آواز میں بولا کہ تمہاری ماں مردوں کو غسل دینے کے بہانے ایسے کاموں میں ملوث رہی جو شریعت کے خلاف ہیں۔ وہ ناجائز پیسے کماتی رہی اور اللہ نے اس کے گناہوں کا پردہ فاش کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جب تمہاری ماں مردوں کو غسل دیتی تھی تو ان کے منہ میں تعویذ رکھ دیا کرتی تھی، ہر اس کام کے لاکھوں روپے لیتی تھی۔ اس نے خود یہ بات قبول کی ہے کیونکہ جب وہ رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی تو یہ سب کچھ بول رہی تھی، اور وہیں پر ہمارا ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اگر ایسے گناہگار لوگ آ جائیں اور ان کاموں سے پیسے جمع کر کے حج عمرے کرنے چلے آئیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو ہم لوگ آسانی سے ہونے دیں گے۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو، لیکن ان لوگوں کے لہجے کی سختی اور یقین مجھے جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ اگر یہ سچ ہے تو آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہ آپ کو یہ سب بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہاں انصاف کے لیے موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں گواہ بنایا ہے اور حکم دیا کہ سزا دی جائے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن اب تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے، اس لیے ان کا حساب آخرت میں ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل کسی وزنی پتھر کی طرح ڈوب گیا۔ میں خاموشی سے اپنی ماں کی بے جان لاش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے بڑی آزمائش تھا۔ میری ماں جنہیں میں نیک اور پاکیزہ سمجھتی تھی، ان پر ایسے الزامات، میرا دل اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جاتے وقت ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ماں کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے ایک نئی راہ تلاش کرو۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے۔ ان کے جانے کے بعد میں وہیں زمین پر گر گئی۔ بے بسی اور دکھ کے عالم میں میری دنیا جیسے اجڑ چکی تھی۔ نہ میری ماں رہی، نہ ان کے بارے میں وہ بھروسہ جو میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کیا۔ ان کی موت کے ساتھ میری زندگی بھی جیسے ایک اندھیری گلی میں داخل ہو چکی تھی۔ کہ کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں اب بھی بے شمار سوالات تھے۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ کیا واقعی میری ماں نے کوئی غلط کام کیا تھا، یا یہ محض ایک غلط فہمی تھی؟ حرم کی مقدس فضا میں بیٹھے ہوئے میں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ میری ماں کو معاف فرما، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ان پر رحم کر اور انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ میرے آنسو دعا کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ میرے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ میری ماں جہاں بھی ہو سکون میں ہو، پر ان لوگوں نے میری بات نہ مانی اور وہ جو کرنے پہ قادر تھے انہوں نے کر دیا۔ وہیں پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور وہ بھی پاکستان سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی، کون ہے جو مردوں کو غسل دینے کے لیے لاکھوں روپے دیتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5,000 ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہاری ماں کو یہ کام کرتے ہوئے کتنا وقت ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ 1 سال بھی نہیں ہوا۔ تو کہنے لگا کہ پھر 1 سال میں کتنی عورتیں مر گئی ہوں گی، اور اگر سب نے 1,000 بھی دیا ہو تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ کبھی سوچا ہی نہیں۔ واپسی کا سفر ایک گہری خاموشی میں کٹا۔ میری ماں کے بغیر وہ لمحے کسی بے مقصد راستے کی مان تھے جہاں منزل کا کوئی سراغ نہ تھا۔ میں اپنی ماں کی میت کے ساتھ ایک ذمہ داری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ان کے بغیر زندگی کا تصور میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر میرے چہرے کی حالت دیکھ کر کوئی بھی زیادہ سوال کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ میں نے جلدی تمام کاغذی کارروائی مکمل کی اور اپنی ماں کی تدفین کے انتظامات میں لگ گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہی لوگ جو ہمیشہ باتیں کرتے تھے ہمارے گھر میں افسوس کے لیے آنے لگے۔ ان کے چہرے پر سوالات تو تھے، لیکن فی الحال سب خاموش تھے۔ میں نے جلدی تمام انتظامات مکمل کیے اور میری ماں کی تدفین سادگی سے ہوئی۔ لوگوں نے جو ہمدردی جتائی وہ میرے دل میں بوجھ کو ذرا بھی کم نہ کر سکی۔ ان کی دعائیں سن کر میرا دل ایک لمحے کو سکون محسوس کرتا، لیکن فوراً ہی وہ تمام سوالات جو میرے دل میں گونج رہے تھے مجھے دوبارہ بے چین کر دیتے۔ جب کسی نے مجھ سے ان کی اچانک موت کی وجہ پوچھی تو میں نے جھوٹ بولا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ جھوٹ میری زبان سے ایسے نکلا جیسے کوئی زخم چھپانے کے لیے کپڑا لپیٹتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اصل واقعہ بیان کیا تو میری ماں کی عزت خاک میں مل جائے گی اور ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ نیک عورت تھی جو وہاں پر جا کر مرنا نصیب ہوا۔ جیسے دن گزرتے گئے لوگوں کی باتیں کم ہوتی گئی، لیکن میرے دل میں وہ سوال زندہ تھے جن کا جواب نہ مجھے ملا اور نہ ہی شاید کبھی ملے گا۔
میں سوچتی رہتی کہ کیا میری ماں نے واقعی کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا انہوں نے دنیا میں ہی بھگت لی، یا یہ سب محض ایک غلط فہمی تھی۔ ان خیالات نے مجھے بے چین کر رکھا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کو ان واقعات کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا۔ میری ماں کی عزت اور ان کے نام میرے لیے سب سے اہم تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان پر کوئی انگلی اٹھائے۔ دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں وہ یادیں میرے دل میں کھلتی رہیں۔ میں نے اپنی ماں کے لیے دعا کرنا اپنا معمول بنا لیا، اور ہر دعا میں اللہ سے یہی کہتی کہ یا اللہ، اگر میری ماں نے کوئی غلطی کی ہو تو انہیں معاف فرما، ان کے گناہوں کو اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے۔ یہ دعا کرتے وقت میرے آنسو بہتے رہے، لیکن یہ آنسو میرے دل کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر دیتے تھے۔ زندگی کی حقیقتوں نے مجھے ایک بات سکھا دی: کچھ سوالات کے جواب کبھی نہیں ملتے، اور کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں۔ میری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ایک ایسی کہانی بن چکا تھا جس کا اختتام مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ان کے لیے میری محبت اور دعائیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میں یہ جانتی تھی کہ میری ماں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری بہتری کے لیے تھا۔ وہ ہمیشہ میری خوشی کے بارے میں سوچتی تھی، اور شاید اسی لیے اس نے وہ سب کچھ چھپایا جو اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز تھے، لیکن میرے دل میں یہ سوچ بھی تھی کہ شاید یہ سب کچھ میری ہی بھلائی کے لیے تھا۔ جب میری ماں نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا تھا تو وہ میری زندگی کا ایک موڑ تھا۔ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں اس جگہ سے دور ہو جاؤں، نئی زندگی شروع کروں، اور مجھے ایسے لگا کہ اس کی یہ خواہش اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی تھی، اور اسے پورا کرنے کا فیصلہ میں نے کیا۔ میری زندگی میں پہلے ہی ایک شخص تھا جس سے میں محبت کرتی تھی، اور میں نے اسے بتانے کا فیصلہ کیا کہ میری زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میری ماں اب نہیں رہی اور میں اکیلی ہو گئی ہوں، تو وہ فوراً میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور محبت دونوں تھے، اور اس نے بغیر کسی تاخیر کے میری زندگی کا حصہ بننے کی بات کی۔ اس نے اپنا نام دیا اور میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کا وعدہ تھام لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری زندگی میں سکون کا پہلا احساس آیا۔ میرے شخص کے ساتھ میری نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے لیے اس وقت سب کچھ بدل چکا تھا۔ میری ماں کی سب بنائی ہوئی چیزیں، اس کا دیا ہوا ہر تحفہ، میں سب کچھ ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ مجھے ایسے لگا میری ماں کی محبت کا ہر نشان مجھے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا دیا ہوا سامان صرف چیزیں نہیں تھی بلکہ وہ میری زندگی کا حصہ تھی۔ میری ماں کی دعائیں اور محبت بھی ان میں شامل تھیں۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہر حال میں اس سب کو ساتھ لے جانا ہے، اور میں دوسرے شہر منتقل ہو گئی۔ میرے شوہر عمران کے ساتھ میری نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ جب میں نے عمران سے اپنی ماں کی موت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ وہاں پر نصیبوں والے لوگ مرتے ہیں، اور میری ماں واقعی بہت اچھی تھی۔ وہ کہتا کہ میری ماں نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور اس کے پیچھے محبت تھی۔ لیکن میں اپنے دل میں یہ راز رکھنے میں زیادہ دیر نہیں رہ سکی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے دنیا سے چھپاؤں گی۔ میری ماں کی حقیقت کو بتا کر میں اس کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میری ماں کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ اس کی محبت تھی، اور میں اس راز کو سینے میں دبائے رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کی عزت برقرار رہے۔ اب میں یہاں نئی زندگی گزار رہی ہوں، اور اپنے شوہر عمران کے ساتھ میری کہانی ایک نئے باب میں داخل ہو چکی تھی، لیکن وہ سب کچھ جو میری ماں نے کیا وہ ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا۔ میری ماں کی محبت اور اس کی قربانیاں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اب میں اس راز کا بوجھ لے کر اپنے نئے آغاز کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اور یہی میری کہانی ہے جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے سنایا۔ یہ سب کچھ دراصل جادو کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے عامل ہیں جو اس طرح کے گھٹیا جادو کرتے ہیں جس میں مردے کے منہ میں تعویذ چھپایا جاتا ہے، اور یہ کام غسل دینے والوں سے زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے؟ میری ماں کے ساتھ مل کر جو شخص یہ کام کرتا تھا وہ بھی برابر کا گناہ گار تھا، لیکن وہ کون تھا اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ اس نے ضرور میری ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہوگا، اس کو اس کام پر راضی کیا ہوگا کہ اگر تم یہ کرو تو بہت سے پیسے ملیں گے، اور ظاہر ہے ایسے لوگ اپنے شرک کا فائدہ اٹھا کر دوسروں سے لاکھوں روپے کماتے ہیں، تو پھر میری ماں کو بھی بہت سارے پیسے دیا کرتا تھا۔ اب بھی میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ اس کا بھی انصاف کرے، جو بھی وہ تھا اس نے کس طرح میری ماں کی زندگی تباہ کی۔ اللہ اس کے ساتھ سچ کا حساب لے گا، اور اس کام میں میری ماں کا قصور تھا، لیکن اس شخص کا بھی برابر کا قصور تھا۔ میں اب اپنی ماں کی حقیقت نہیں بتا سکی،
مگر جو ہوا وہ اب میری زندگی کا حصہ ہے اور میں اپنے دل کی باتوں کو بیان کر رہی ہوں تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے میرے دل میں نہ چھپے رہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہ کیا۔ کبھی کبھار میں اپنی ماں کی قبر پر آتی تھی، لیکن وہ بھی بہت کم، سال یا 2 سال بعد، اور اب کافی پرانی ہو چکی ہے۔ اس وقت کے واقعات بھی دھندلے ہو چکے ہیں، لیکن ایک بات ابھی تک مجھے حیران کرتی ہے، میری ماں کو ہوا کیا تھا؟ بیٹھے بیٹھے وہ اس دنیا سے کیسے چلی گئی؟ جب وہ مجھے سائڈ پر بھیج کر کہہ رہی تھی کہ مجھے دعا کرنی ہے، تو کیا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی؟ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ وہ سب کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی جو وہ اندر سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھی وہ ہمیشہ میری حفاظت کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب تک اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تب تک اس کی زندگی کے گہرے راز سامنے آ چکے تھے۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سب کچھ اس دوسرے آدمی نے سن لیا تھا، اور پھر ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ راز وہی تھا جسے میری ماں نے ہمیشہ چھپایا، اور وہ اپنے آخری وقت میں چاہتی تھی کہ میں اس سے سوال نہ کروں۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ اس کا بوجھ وہ خود ہی اٹھائے گی۔ وہ وقت اور وہ لمحے میرے ذہن میں اب بھی زندہ ہیں، اور شاید وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہی تھی، لیکن جب تک وہ خود کو معاف نہیں کر پائی، اس راز کا بوجھ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ آج بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ شاید وہ آخری وقت میں خود کو اپنے اعمال سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شاید میں کبھی نہ جان سکوں کہ وہ سچ میں کیا چاہتی تھی۔ لیکن ایک بات ہے، جب میری بیٹی فریدہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام فریدہ رکھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرح اپنی بیٹی کو محبت دی اور اس کی زندگی میں وہ سب کچھ دیا جو میری ماں نے میری زندگی میں دیا تھا۔ ایک طرح سے فریدہ میری ماں کی محبت کی عکاسی بن گئی۔ اب اس کے ساتھ جتنی محبت اور سکون مجھے ملتا، وہ میری ماں کی غیر موجودگی کو کسی حد تک بھر دیتا ہے۔ ہر اس کے وجود سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ماں کی روح میری زندگی میں ہمیشہ موجود ہے۔ جادو ٹونا ایک ایسا شیطانی عمل ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں تباہی اور بربادی لانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالت کو متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ لوگوں کی رشتہ داریوں کو بھی ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ جادو کا استعمال کرنے والے لوگوں کی نیت ہمیشہ بری ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف رسالت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہتا، اور جو اس کا شکار ہوتا ہے اس کی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ جادو ٹونا کرنے والے لوگوں کی ایک مخصوص قسم ہوتی ہے جو اس شیطانی عمل کو کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعویذ، منتر اور عملیات کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گندے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ گناہ انسانوں کی تقدیر سے کھیلتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی دوسرے کی بدبختی میں خوشی چھپی ہوتی ہے، اور یہی ان کی بدترین فطرت ہے۔ جب جادو ٹونا کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ صرف معمولی بات نہیں، اس کے اثرات تیر پا ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں گھمبیر مسائل پیدا کرتے ہیں۔ جادوگر اکثر کسی فریاد یا خاندان کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ ان کے مقصد میں اکثر مالی فائدہ، محبت کے رشتے میں خلل ڈالنا یا کسی کو جسمانی یا ذہنی طور پر تکلیف پہنچانا شامل ہوتا ہے۔ جادو کے اثرات صرف انسانوں کی اور روح پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص جادو کے اثر میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں مایوسی، بیماری اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی اندرونی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کی حالت اتنی بدتر ہو جاتی ہے کہ وہ خود کو بالکل تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس کا اثر اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر پڑتا ہے۔ جادوگر اس کے ذہن میں شک اور بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں اور اس کے رشتہ داریوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں۔ آپس میں محبت اور اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، اور ایسے خاندانوں میں اکثر جھگڑے اور بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جادو کے اثرات کی وجہ سے خاندان کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور ہر روز ایک نیا بحران جنم لیتا ہے۔ جادو ٹونا کرنے والے اپنے کاموں کو مکمل طور پر چھپاتے ہیں اور کسی کو ان کے بارے میں شک بھی نہیں ہونے دیتے، مگر اس کے بعد جو تباہی آتی ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جادو ٹونا کرنے والے افراد اپنے شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف تعویذ اور منتر استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ افراد کی کمزوری اور مجبوریوں کو فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ تجارت کی طرح ہے جس میں وہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں انسانوں کی تقدیروں کو برباد کرنا ایک معمولی بات بن جاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ جادو اور ٹونا کا اثر انسانی زندگی پر انتہائی منفی ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے یا اسے محض ایک افسانہ سمجھتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ اس کے اثرات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔
جادو کرنے والے جتنی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں اتنی ہی بڑی بدبختی ان کی زندگی میں آتی ہے۔ ان کا مقصد کبھی بھی کسی کی بھلائی نہیں ہوتا اور یہ ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نزدیک جادو ٹونا کرنے والے لوگ انتہائی غیر اخلاقی اور برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا عمل کسی بھی صورت میں درست کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا عمل کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا اور ان کی سزا صرف اللہ کی عدالت میں ہی مل سکتی ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب سے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے دلوں میں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہر برائی سے ہمیں بچائے رکھے گا۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ جادو ٹونا کرنے والوں کا اثر صرف ان کے برے کاموں پر نہیں رہتا بلکہ ان کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ ان کی بدعمالیوں سے نہ صرف فرد بلکہ پورا خاندان، گاؤں یا شہر متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس شیطانی عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آخرکار اللہ کی رضا اور اس کی ہدایت ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔